جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، خاص طور پہ 9ویں اور 10ویں جماعت میں، تو تمام جو طالب علم تھے، ہر طالب علم کا ایک اپنا فیوریٹ مضمون ہوتا تھا، اور جب اس مضمون کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ بندہ خوش ہوتا تھا جس کا پسندیدہ تھا۔ تو میرا جو فیوریٹ مضمون تھا وہ کیمسٹری اور بایولوجی تھا۔ تو جب یہ پیریڈز ہوتے تھے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر بائبل مقدس میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی مخصوص اور دلچسپ اور ان کی پسندیدہ کتابیں ہیں۔ بائبل ایک کتاب نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت سی کتابوں کو کمپائل کر کے بنایا گیا ہے۔ اور بائبل کا جو مطلب ہے، لفظی مطلب ہے، وہ ہے چھوٹی لائبریری۔ بائبل کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی لائبریری ہے، جس میں 66 بکس آپ بیک وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر جو بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، مکاشفہ کی کتاب ہر ایماندار کے لیے بڑی دلچسپی کی حامل ہے۔ اور جب مکاشفہ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، جب مکاشفہ کی کتاب میں سے تلاوت ہوتی ہے، تو ہم چوکنے ہو جاتے ہیں، ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آج کوئی نئی بات ہمیں پتہ چلے۔ لیکن میں خدا کا خادم اور بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف مکاشفہ ہی کی کتاب نہیں، بلکہ بائبل مقدس کی ہر کتاب اپنے اندر ایک ایسا پیغام رکھتی ہے جو ہر ایک کی زندگی کو بدل سکتی ہے، جو ہمارے لیے برکت کا وسیلہ بنتی ہے۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے، ماننا ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ نسب نامے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں بائبل میں، ہم گنتی کی کتاب چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گنتی کی کتاب میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس میں تو گنتی ہوگی، لوگوں کی تعداد ہوگی، لیکن یاد رکھیں بائبل میں موجود ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ کا ایک خاص مقصد ہے۔ بائبل خدا کا کلام ہے، اور اس خدا کے کلام میں جو خدا کی تحریک سے لکھا گیا، اس کے اندر انسانوں کی باتیں بھی ہیں، اس کے اندر تاریخ بھی ہے، اس کے اندر ایمانداروں پر گزرنے والے جو حالات و واقعات تھے وہ بھی درج کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو ایماندار تھے لیکن گناہ کا شکار ہوئے، ان کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن پوری بائبل کا جو مجموعی پیغام ہے وہ ہے خدا کی نجات، اور خدا کی نجات دینے کا وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح ہی تخت کا مالک ہے۔ یہ پوری بائبل کا پیغام ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مکاشفہ میں خداوند یسوع مسیح یوحنا سے مخاطب ہے۔ کس سے جی؟ یوحنا سے۔ یہاں اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ کس پر؟ یوحنا پر۔ مکاشفہ کس کا ہے؟ یسوع مسیح۔ اب بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں جی خدا نے آج مجھے مکاشفہ دیا ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے بھید کھلنا۔ کیا مطلب ہے؟ بھید کھلنا۔ خدا نے مجھ پر یہ بھید کھولا، اور وہ بھید جو ایمانداروں اور رسولوں کے لیے بھی بھید تھے، یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھید رہیں۔ یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ ایماندار اس سے بے خبر رہیں، انجان رہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو چنا تاکہ وہ بھید یوحنا پر ظاہر کر سکے۔ اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کے لیے صرف یوحنا ہی کو کیوں چنا گیا؟ پتہ
پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ یہ جو مکاشفہ ہے یہ صرف یوحنا ہی کو کیوں دیا گیا، باقی جو رسول تھے ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح پہلے نمبر تو خداوند ہے، اس کی مرضی ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے چنتا اور استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ شاگرد یکے بعد دیگرے جب منادی کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجے گئے تو انہیں قتل کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور مقدس یوحنا وہ واحد رسول ہے، وہ واحد شاگرد ہے جو قتل کے منصوبے سے بچ نکلا۔ معجزانہ طور پر خدا نے اس کو زندگی بخشی، اس کو ایک ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں پھینک دیا گیا تاکہ یہ مر جائے، لیکن یہ وہاں سے بچ گیا، زندہ بچ گیا، اور قتل کی کوشش کے باوجود یہ زندہ رہا۔ تو چونکہ یہ اپنی طبعی زندگی میں تھا، اور یہ واحد رسول ہے جو اپنی طبعی موت مرا، جو جس طرح عام انسان اپنا وقت گزارنے کے بعد مرتے ہیں اس طرح مرا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بائبل مقدس کے اندر درج کی گئی آخری کتاب ہے تو اس وقت یوحنا ابھی زندہ تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو چنا، اور جب چنا گیا تو اس وقت وہ قید کی حالت میں تھا۔ کہاں تھا جی؟ اور 9ویں آیت کے اندر پہلے باب کی یوحنا اپنا تعارف کرواتا، کہتا ہے میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ یوحنا کا کردار یہاں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، یہاں وہ اپنے اندر قطعی فخر محسوس نہیں کرتا کہ سب شہید ہو گئے میں ابھی زندہ بچا ہوا ہوں، وہ یہ قطعی فخر محسوس نہیں کرتا کہ مجھے مکاشفہ ملا، بلکہ وہ اپنے نام کو بیان کرتے ہوئے اس کے ساتھ رسول تک لکھنا گوارا، وہ کہتا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے،